بعض لوگ ملک میں لاک ڈاؤن کے مسئلے کو لے کر کے بڑی تیزی کے ساتھ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلسل 4 مہینے سے مزدور طبقہ کافی پریشان ہے اور غریب مزدور بھوکوں مر رہے ہیں اور مالی اعتبار سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اس لیے امسال قربانی نہ کر کے اس کی قیمت کو غریبوں اور مزدوروں میں صدقہ کر دیا جائے۔ یہ کچھ لوگوں کا مشورہ چل رہا ہے، دیکھنے میں سننے میں بڑا اچھا مشورہ لگ رہا ہے، حالانکہ یہ مشورہ انتہائی غلط مشورہ ہے اور یہ سوچ بڑی غلط سوچ ہے، یہ فکر بہت غلط فکر ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب لوگ صدقہ اور خیرات کر رہے تھے غریبوں اور مسکینوں میں، تو یہی لوگ مشورہ دے رہے تھے کیا ضرورت ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ اور خیرات ہم کر دیتے ہیں، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت قوم کو میڈیکل کالج کی ضرورت ہے، انجینئر کالج کی ضرورت ہے، فلاں فلاں کی ضرورت ہے، نئے زمانے کے حساب سے ہمارے پاس اپنا بیت المال ہونا چاہیے، غریبوں اور مسکینوں میں ہم لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کر دے رہے ہیں۔ رمضان میں یہ باتیں کر رہے تھے، اس وقت وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی نہ کر کے اس کی رقم کو، اس کی قیمت کو غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے۔ دیکھیے، قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور عبادت یہ توقیفی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کسی عبادت کو کسی عبادت کے ذریعے بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کے اندر تبدیلی کر رہا ہے یا کسی عبادت کے بدلے کسی دوسری عبادت کا مشورہ دیتا ہے تو گویا کہ وہ ایک شریعت کے ایک حکم کو بدلنے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے کہ وہ شریعت کے ایک حکم کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے، قربانی کے بدلے صدقہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نماز عید الاضحیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ نماز سے پہلے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیے، قربانیاں کر لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا اخری، جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر لیا ہے، اپنے جانور ذبح کر دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کرے۔ ومن لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، اور جس نے ذبح نہیں کیا ہے نماز پڑھنے تک، تو نماز پڑھنے کے بعد اب وہ اپنی قربانی شروع کرے، اپنے جانوروں کو ذبح کرے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک آدمی بکرا خریدا ہے اور قربانی کیا ہے، لیکن صرف مقررہ وقت سے پہلے قربانی کر لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی قربانی ہی نہیں ہوئی اور اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کرے، ضروری ہے اس کے لیے۔ تو آپ سوچئے کہ وقت سے پہلے قربانی کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی قربانی ہی نہیں ہوئی اور اس کو چاہیے کہ دوسری قربانی کرے۔ اگر ایک شخص طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے اور اس کی قیمت کو صدقہ اور خیرات کرے تو کیا یہ چلے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی یہ اسلام کے شعائر میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں ہمارے پاس جو اسلام کی اور مسلمانوں کی شناخت ہے، پہچان ہے، اسلام کے کچھ نمایاں احکام اور تعلیمات ہیں، اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے، تو قربانی بھی یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قربانی کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر میں سے بنایا ہے اور شعائر کی تعظیم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ سورہ حج ہی میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر کوئی شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے، یہ اس کے تقویٰ کی علامت ہے۔ تو قربانی بھی اسلام کے شعائر میں سے ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس کو باقی رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے، اس لیے ہمیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی حالات کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات آپ یاد رکھیں، اگر آپ غور کریں گے
تو قربانی میں بھی سماج کے فقراء اور مساکین غریبوں کا باقاعدہ خیال رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے، اسلام کی ہر عبادت میں غریبوں کا خیال کیا گیا ہے، قربانی میں بھی باقاعدہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کیا گیا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کے جانور میں کے گوشت کو تم خود کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو قربانی کا گوشت جو غریب اور کمزور ہیں آس پڑوس میں باقاعدہ ان کو دینے کا حکم ہے. تو قربانی میں سماج کے غریبوں کا بھی باقاعدہ خیال رکھا گیا ہے، اور قربانی کے چمڑے کا جو حقدار اس کے مستحق سماج کے فقراء اور مساکین کو بتایا گیا کہ اس کے چمڑے کو سماج اور کے غریبوں اور مسکینوں میں دے دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے اسی قسم کا مسئلہ کہ حالات بہت خراب ہیں اور لوگ پریشانی میں ہیں، کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کا مسئلہ پیش آیا تھا. اس ابتدائی اسلام میں قربانی ہی کے دن قریوں سے دیہاتوں سے بہت سارے فقراء اور مساکین آ گئے تھے کہ ہم مدینے میں چلے جائیں گے تو وہاں پر ہم کو، وہ لوگ وہاں پر قریوں میں بھوک بری کا شکار تھے، کھانے کے لیے ان کو کچھ نہیں تھا، تو ہم شہر میں مدینے میں چلے جائیں گے تو وہاں پر ہم کو قربانی کا گوشت کھانے کے لیے مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اسٹاک نہ کرے. 3 دن میں جو کھا سکتے ہیں کھاؤ، باقی غربا اور مساکین میں اس کو صدقہ کر دو. تو اس کے بعد پھر جب یہ مسئلہ ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا انما نہیتکم من اجل الدافہ التي دفت فکلوا وادخروا وتصدقوا. ایک خاص پس منظر میں نے تم کو، چونکہ دیہاتوں کے غریب اور مسکین بہت سارے آ گئے تھے، ان کو کھلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت مت رکھو، اب تم جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو اس میں سے ذخیرہ اندوزی کرو اور جو چاہو اس میں سے صدقہ کر دو. تو معلوم کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ مسئلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ختم کر کے غریبوں کا خیال نہیں کیا، بلکہ قربانی کر کے اس میں سے زیادہ سے زیادہ سماج کے غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اس سماج کے غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرنا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں یقیناً ان کی مدد کرنی چاہیے. ہر شخص جو اپنی طاقت کے حساب سے ان کا خیال رکھے. اسلام میں باقاعدہ صدقہ اور خیرات کرنے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی بڑی ترغیب دلاتا ہے اسلام. اب آپ دیکھیے اگر ایک شخص کو اللہ نے طاقت دی ہے، 1 سے زائد 2-4 بکرے قربانی کرتا ہے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کیا ضرورت تھی اسے 5-5 بکرے قربان کرنے کی، وہی غریبوں میں اگر صدقہ کر دیتا تو اچھا تھا. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی پیش کی ہے، 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی ہے. اور اونٹ عرب کے ہاں بہت قیمتی ہوتے ہیں، ایک ایک اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی ہے. 100 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی پیش کی. آپ سوچئے، آپ کہہ سکتے ہیں کیا ضرورت تھی 100 اونٹ قربان کرنے کی، وہی پیسے غریبوں میں صدقہ کر سکتے تھے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اگر وہ 2-4 بکرے قربان کرنا چاہتا ہے تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے. سماج میں ایک شخص مالدار آدمی 5-10 لاکھ کی اگر گاڑی خریدتا ہے تو اس کے دوست و احباب خوش ہوتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اس سے پارٹی مانگتے ہیں. ایک آدمی 25-50 لاکھ روپے کا اچھا گھر بناتا ہے، دوست و احباب خاندان والے خوش ہوتے ہیں، اس کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اسی کے مقابلے میں ایک آدمی اللہ کی راہ میں قربانی کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، حج عمرے کر رہا ہے، تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کیا ضرورت تھی حج کر کے 5 لاکھ روپے ضائع کرنے کی، کیا ضرورت تھی قربانی کر کے اپنے پیسے ضائع کرنے کی، وہی پیسے غریبوں میں صدقہ اور خیرات کر سکتے تھے. میرے بزرگ اور دوستو، ہم صدقہ اور خیرات کریں. صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے ہمارے پاس پورا سال وقت ہے. ہم کبھی بھی اپنے پاکیزہ حلال کمائی سے جتنا چاہیں ہم صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں. ہر عبادت کی ایک امتیازی شان ہوتی ہے. صدقہ الگ عبادت ہے، قربانی الگ عبادت ہے، حج الگ عبادت ہے. ہر عبادت کو ہم الگ الگ طریقے سے انجام دیں گے. کسی عبادت کے بدلے میں کسی دوسری عبادت کو انجام نہیں دیا جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سماج اور معاشرے میں اگر اس قسم کی آواز اٹھے تو ہمیں ایسی آوازوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے. اور قربانی ایک عظیم عبادت ہے، یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے. ہم میں سے جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہے باقاعدہ اسے اس فریضے کو انجام دینا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے اور ہر قسم کے خرافات سے بچائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.